سبحان خان میو دیو خرد و کلاں لاہور پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ آج 8/8/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال، پھیلتی ہوئی بدعت اور جو ہوتی ہوئی ناانصافی جو ملک پاکستان میں ہو رہی ہے اس کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو میں رکاوٹ بننے کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ میرے قابل احترام تمام عہدیدار جو پاکستان کے ہیں اور جنہوں نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ کر اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ فوج کا جنرل ہے، چاہے وہ حکومت کا وزیر اعظم ہے، چاہے کوئی بھی عہدیدار ہے پورے پاکستان میں، توجہ سے سنیں۔ ہمارا ملک پاکستان اللہ پاک نے ہمیں ایسا خطہ عطا کیا جس میں تمام معدنیات موجود ہے جو انسانیت کے لیے اللہ پاک نے مہیا کی، اور حکومت بھی مسلمانوں کی ہے، لیکن ماتحت یہ امریکہ، فرانس، برطانیہ کے ہیں۔ ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑی ہوئی ہے، اور ہمارا ملک پاکستان میں جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ ایوب خان نے لیاقت علی خان کو شہید کروا کر اور سکندر مرزا سے زبردستی حکومت چھین کر اور مارشل لا نافذ کر کے اسی دن سے ملک برباد ہو رہا ہے۔ ملک کے 2 ٹکڑے بھی اسی وجہ سے ہوئے۔ تو بھائی اللہ پاک سے تو جنگ کر رہے ہیں اور جہنم واصل ہو کر مر بھی رہے ہیں، اور اللہ پاک کو جواب بھی دے رہے ہیں کہ ہم کیا کر کے دنیا میں سے آئے ہیں۔ تو ہمارا ملک پاکستان دین کے لحاظ سے ہمارے بریلوی حضرات، اہل حدیث اور یہ دیوبندی جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں اور شیعہ حضرات، یہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور قرآن پاک سے سب اتفاق کرتے ہیں، کیوں قرآن پاک تو ایک ہے، اس میں تو اختلافات ہے ہی کسی کا نہیں۔ تو ہمارے حکمران بھی، ہمارے علماء دین بھی، اور ہمارے جو حلف دینے والے کرسیوں بیٹھتے ہیں، کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہو جائے اور تمام ادارے قرآن پاک کے تابع ہو جائیں اور ملک ترقی یافتہ بن جائے۔ تو آج مطلب ہے جو یہ دین ہے یہ حق کا نام ہے اور سچ کا نام ہے، اور قرآن پاک ایک حق اور سچ ہے، اللہ پاک کا پیغام ہے۔ تو اس کو نافذ کروانے میں کیا تکلیف ہے؟ فوج کے جنرل صاحب آج حافظ بھی ہو اور آپ بھی اس کو یہ فالو کی ہوئی ہے قرآن پاک، کیوں نہیں؟ جب آپ کے ہاتھ میں آپ کے کوئی ادارہ ایسا نہیں جس میں آپ کی تصویر نہیں لگی ہوئی، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ ساری طاقت ہے اللہ کے علاوہ، اور یہ ڈنڈے کے نیچے آپ نے لگائے ہوئے ہیں۔ تو ڈنڈے سے ہی قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، ان کو سب کو تابع کر دیں قرآن پاک کے، تاکہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کی
بہتری ہو اور آپ کو موت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروانا۔ کسی کو مار کے کروایا، نقصان کر کے، یہ کسی نے ایک دوسرے نے نقصان کیا تو کیا فائدہ؟ فائدہ جب ہوگا جب آپ کے ہاتھ میں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کے تابع کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے کسی کو بھی اختلافات نہیں ہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ عدالتوں میں اس کا نظام نافذ ہونا چاہیے اور اس کے تابع ہونے چاہیے تمام ادارے، جس کا حلف بھی اس کا دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں، اور پھر مطلب ہے گستاخ رسول کا جرم کیوں کیا جاتا ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے۔ اسی بات کی تو چھانٹی کرنے لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو 1974 میں، اور یہ شیخ مجیب الرحمان نے اسی کا تو قدم اٹھایا کہ یہ فوج کے جنرلوں کے خلاف اس نے کون سا جرم کر دیا؟ تو یہ یحییٰ خان نے جو مطلب جو جنگ مسلط ہوئی، یحییٰ خان نے 93,000 فوجیوں کے پاس بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈلوائے، بزدلی کا کردار ادا کیا۔ کیوں کیا؟ جب بس کی بات نہیں تھی، اور دنیا سے جہنم واصل ہو کر چلے گئے ایوب خان بھی، یہ یحییٰ خان بھی، اور ملک کے 2 ٹکڑے کروا گئے۔ یہ ناانصافی کر کے ہوا سب کچھ۔ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی تو انہوں نے تیار کیا، ہمارے ایوب خان وغیرہ نے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو بدلا، اور اس نے یہ برطانیہ اور یہ اپنا امریکہ اور فرانس سے جان چھڑانے کے لیے یہ قومی یہ اپنا اسلامی کانفرنس اکٹھی کی، جس میں یہ اسلامی ممالک کا چیئرمین پاکستان کو منتخب کیا گیا، اور اسی دور میں یہ اسلام بینک بننا پاکستان میں طے پایا گیا، اور اسی دور میں یہ ایٹمی پلانٹ آیا ذوالفقار علی بھٹو لے گا، جس کو ترجیح ہمارے ڈاکٹر قدیر نے دی اور اس کو سربراہ بنایا ڈاکٹر عبد القدیر کو، اور ڈاکٹر عبد القدیر نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ تو جس سے آج کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، آپ جتنے جرنل گئے ہیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا، آپ ہی قرآن حافظ آئے ادھر اس وقت، انہیں کچھ نہیں بنایا، انہیں ملک لوٹا ہے۔ اور یہ جون سا یہ حکومتیں بنی ہیں، جون سی بی بی فاطمہ جون سا اس کو ساتھ، یا مسلم لیگ جو تھی قائد اعظم کو، اس کا ساتھ تو دیا ہی شیخ مجیب الرحمان نے، ان تو دیا ہی نہیں، انہیں تو غدار قرار دیا ہے اس کو۔ تو کتنا بڑا جرم کیا ہے، یہ اللہ پاک سے جنگ کی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے لیے جان حاضر کر دی، وہ غدار اور منافق ملک کے سربراہ۔ تو بھائی اللہ پاک کو پہچان لیں۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی، تو ذوالفقار علی بھٹو نے ایسا قدم اٹھایا کہ پوری اہل اسلام کو علیحدہ کر دیا اور ان کا ایک گڑھ بنا دیا، جس کے دشمن ہمارے علماء دین بنے۔ میں ہر بلاک میں بتاتا ہوں، علماء دین بنے جنہوں نے احتجاج کیا ان فوج کا، اور جنرل زیاد جوڑ سا یہ جس نے یہ ذوالفقار علی بھٹو کو غیر قانونی سزا دلوائی اور وہ شہید ہوا، وہ جہنم واصل ہو کر گیا جنرل ضیاء دنیا سے۔ ایک ایماندار آدمی اور اہل اسلام کو اکٹھا کرنے والے کو شہید کروایا اس نے۔ تو یہ اللہ پاک سے جنگ ہے۔ اور ہمارے یہ پرویز مشرف نے اپنا مارشل لا نافذ کیا، تو یہ جب پرویز مشرف نے ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر کو نے فنڈ مانگا، تو اس کو فنڈ دینے کی بجائے اس کو نظر بند کر دیا، کیونکہ وہ بھی امریکہ کا، فرانس کا اور برطانیہ کا بہت بڑا غلام تھا اور گستاخ رسول تھا۔ تو اللہ پاک نے اس کی موت کا حال بھی دیکھا، اور یہ موت کے بعد تو پھر اللہ پاک ہی جانتا ہے کیا ہو رہا ہوگا۔ تو بھائی یہ ملک پاکستان ہے ہمارا، اس کو بچائیں۔ اب یہ 40 سال سے نون لیگ حکومت کر رہی ہے، ایک دفعہ بھی اس نے نہیں کہا، اور اس کروا رہے ہیں فوج کے جنرل
تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ ہے، اور ملک کو بے تحاشا لوٹ رہے ہیں اور غریب مظلوم عوام کو مرواتے ہیں. ان کے لیے ادارے بناتے ہیں اور اپنے باڈی گارڈیوں کو تحفظ دیتے ہیں، جو انہیں باڈی گارڈ رکھے ہوئے، ان کے تمام سیاسیوں نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے. تو جب یہ ان کو اس نے پرویز مشرف نے اندر کیا تو یہ سارے روتے تھے، پورا خاندان روتا تھا اور چنگھاڑ چنگھاڑ کر روتے جیلوں میں. یہ تو انہیں پتہ نہیں جیل چیز کیا ہے. انہیں موت دیکھتی تھی تو یہ روتے تھے موت کے ڈر سے. آج دنیا کو یہ مروا رہی ہے مریم نواز، اور حلف دے کر کرسی پہ بیٹھی ہے. تو بھائی ہمارا ملک پاکستان ہے جو اس کو بچائیں، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان میں جو یہ حکومت بنوائی جنرل باجوہ نے اس کی عمران خان کی، تو عمران خان ہے جون سا اس نے تو بس وہ بھی فرعون بن گیا کہ جی چھوڑوں گا نہیں، فلان نہیں کروں گا، جبکہ اپنے پاس کوئی چیز نہیں تھی. وہ جنرل باجوہ بول رہا تھا اس کے پیٹ میں، اور یہ روتے تھے جیل میں. یہ نون لیگ کے یہ مالک بنے پڑے ہیں، یہ روتے تھے اور یہ ڈرتے تھے اس بات سے. تو آپ نے ان کو سنبھال لیا، کیونکہ آپ کو انہوں نے قبول کیا اور آپ مطلب جنرل بن گئے پاکستان کے. تو آپ تو قرآن حافظ ہو اور قرآن پاک سے بالکل باخبر ہو. تو جب باخبر ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت پیش کر دیں، قرآن پاک کو حق اور سچ ثابت کر دیں اور اس کا قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں پاکستان میں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی شہادت ہوگی اور بہت بڑی قربانی ہوگی اور بہت بڑا مارکا ہوگا. آج ہمارے ہمسائے ملک ایران، افغانستان میں اسلامی قانون نافذ ہے اور یہ قرآن پاک کا نظام نافذ ہے. امریکہ نے فلسطینیوں کا خون بہایا، ساری دنیا نے دیکھا اور ہم نے تماشا دیکھا اور ان کا اتحاد کیا اور ان سے اتفاق کرتے رہے. امریکہ، برطانیہ، فرانس سے، اور سارے ملکوں کے ساتھ جرم ہوتا ہوا دیکھا، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، کوئی ملک جس کے ساتھ بھی انہیں جرم کیا، عراق ہو، جو کوئی بھی ملک ہے، یہ جو جن میں انہیں انحصار پیدا کیا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ تائید اسی کی جھوٹ کی. تو جو جھوٹ کی تائید کرنے والا وہ گستاخ رسول ہے. تو تمام جن نے بھی اس کی تائید کی وہ گستاخ رسول ہو کر مرے ہیں اور گستاخ رسول ہو کر ہی مریں گے. یہ جو برطانیہ کی، امریکہ کی، فرانس کی پالیسی ہے، اس کو تو آپ حدیث سمجھتے ہو کہ یہ ہے اللہ پاک کا پیغام، اور اللہ پاک کا پیغام سے ڈیفرنٹ ہو. ان کی تو ایک پالیسی ہے، اس میں کوئی حکومت آوے تو وہ اپنی پالیسی کو برقرار رکھتے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کو ڈنڈے کے نیچے رکھنا ہے اور ان کو طاقتور بننے نہیں دیتا. لیکن جب ایران کو بھی طاقتور اللہ کی ذات نے بنایا، افغانستان کو طاقتور بنا رہی ہے، اللہ کی ذات بنوا رہی ہے، اور فلسطینیوں کو آزادی ہوگی اللہ کی طرف سے ہوگی، اور جو یہ اسرائیل ہے یہ تباہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، کیونکہ یہ انہوں نے انسانیت کا خون بہایا ہے. اور امریکہ اور فرانس اور یہ برطانیہ، انہوں نے خون جو یہ بہانے کا یہ ایک بنیاد رکھی کہ دنیا میں یہ اپنا فلسطینیوں کا خون بہایا جائے اور مسلمان تماشا دیکھیں. ان تماشا دیکھا ہے، جو تماشا دیکھنے والے تمام جین نماز ہو کر مر رہے ہیں. تو ایران نے کے اوپر حملہ کیا، اللہ پاک نے ایران کو صلاحیت دی، کیوں اس کے اندر یہ جذبہ موجود تھا قرآن پاک کا. تو اللہ پاک نے فتح واحد ملک ایران کو دی جس نے ایسا جواب دیا برطانیہ، امریکہ، فرانس کو اور اسرائیل کو کہ اس کی نسلیں بتا جائیں گی انشاءاللہ تباہ اور برباد ہوں گے. اور ایران اور افغانستان اور جو بھی ہمارے اسلام ملک ہیں جو اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں وہ ترقی یافتہ بنیں گے. ہمارا دنیا میں کوئی بھی دشمن نہیں،
دشمن ہے ہمارا مردہ ضمیر۔ آج CCD بنائی ہوئی ہے، یہ جنرل آصف منیر صاحب آپ کے مشورے سے بنائی ہوئی ہے۔ اس میں غریب مظلوم عوام سے تاوان بے تحاشا حاصل کیا جاتا ہے اور ان کو ہی مروایا جاتا ہے، شہید کروایا جاتا ہے۔ آج جتنے یہ باڈی گارڈ، جتنے یہ کرپشن خور حکمران ہیں جو 40 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اور اس کے عمران خان کے ساتھ جتنے بھی اس کے وہ سربراہ رہے، جو وہ جنرل باجوہ نے جوڑ کے اس کے ساتھ اکٹھے کیے، سب لٹیرے تھے۔ اکیلے ایماندار کا یہاں کچھ بھی نہیں بنتا۔ جو احتجاج ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اپنا حق مانگنے کے لیے۔ جو توڑ پھوڑ نہیں کرتا اس کا اس ساتھ میں احتجاج نہیں روکنا چاہیے، اسے گرفتاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ حلف دے کر بیٹھے ہیں، پھر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ تو قرآن حافظ ہو، آپ ان کے حالات بھی دیکھ لیں، ان کی غلامی کو مت دیکھیں اور امریکہ کی غلامی کو مت دیکھیں، اور اللہ پاک کے پیغام کو پہچان لیں، کیونکہ 40 سال حکومت نون لیگ نے کی ہے اور کوئی 3 سال اس نے کی ہے عمران خان نے۔ ان کا سب کا احتساب ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے قرآن پاک کے تابع ہو کر۔ اور اس پاکستان میں عدلیہ قرآن پاک کے تابع ہو، انتظامیہ قرآن پاک کے تابع ہو، فوج قرآن پاک کے تابع ہو، اور حکمران قرآن پاک کے تابع ہوں، تو پھر دیکھ پاکستان کیسے ترقی یافتہ بنتا ہے، اور یہ پاکستان کیسے خوشحال ہوتا ہے، اور دنیا میں ایسے چمکے گا جیسے چاند اور ستارے چمکتے ہیں آسمان میں۔ اللہ پاک ایسے چمکائے گا، اور آپ کو اللہ پاک سرخ رو کرے گا، اور موت کے بعد آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نصیب ہوگی۔ اس قدم کو اٹھا لیں، ہم نے امید ہے کہ آپ کو اٹھانے پر یہ اٹھاؤ گے، کہ لیکن اٹھا لیں ہماری زندگی میں، کیونکہ موت کے بعد ورنہ 2 ہی راستے ہیں، ایک جہنم کا ہے اور ایک جنت کا ہے۔ تو جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، جہنم سے پناہ مانگ لیں، اور اس ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروا دیں، اور اس پاکستان کو ترقی یافتہ بنوا دیں، اور اس کو ایسا قلعہ بنا دیں جو دنیا میں تاریخ میں جس کی مثال نہ ملتی ہو، اور ایک غریب مظلوم عوام کی ان سے جان چھڑائیں۔ CCD بنی پڑی ہے، کوئی بنی پڑی قانون کے مطابق سزا ملے، اور رشوت خوری سے ملک نکل جائے۔ ملک رشوت خوری میں، بھتہ خوری میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو پہچان لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچان لیں، اور اللہ پاک کے پیغام کو پہچان لیں، اور موت کے بعد کی زندگی کو پہچان لیں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ السلام علیکم۔